جب زمین کے اندر ذمہ دار کوئی بیج ڈالتا ہے تو میرا رب حکم کرتا ہے اے زمین میرے بندے نے تیرے اندر اب گندم کا بیج بویا ہے، گندم اگانا، کچھ اور نہ اگانا۔ اب پل کا بیج بویا ہے، پل اگانا، کچھ اور نہ اگانا۔ اب منجی کا بیج بویا ہے، منجی اگانا، کچھ اور نہ اگانا۔ اب گھاس کا بیج بویا ہے، گھاس اگانا، کچھ اور نہ اگانا۔ اب بیل کا بیج بویا ہے تو بیل والے پودے اگانا، کچھ اور نہ اگانا۔ اب تنے کا بیج بویا ہے تو تنے والا قد اور درخت اگانا، کچھ اور نہ اگانا۔ اب اس نے بنیادیں کاٹ کے، اس نے سیمنٹ کو بجری کو بھر کے اس پہ بنیاد بنا کر گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کی فرما برداری کرنا، اسے نقصان مت دینا۔ اب یہ دکان بنانا چاہتا ہے تو اطاعت کرنا۔ اب یہ فلاں کام کرنا چاہتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے۔ یہ کون ہے جو زمین سے یہ سب کچھ کروا رہا؟ اللہ، اللہ ہے۔ اور میں ساری زندگی ذمہ دارہ کرتا کرتا، آپ ساری زندگی ذمہ دارہ کرتا کرتا تھک گئے، بوڑھے ہو گئے، عقل اب تک نہیں جاگتی کہ اسی سے تو میں سبق لوں۔ میرا رب اسی میرے زمین کے ٹکڑے سے مجھے سال میں 6 مختلف غلے دے کر بتا رہا ہے میرے بندے ذرا سنبھل کے چلنا، اسی زمین کے اندر اسی سے نکلا اور اسی کے اندر ایک دن تیری، اسی کے اندر قرآن نے فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے اسی زمین سے انسان کو بنایا ہے، دنیا میں بھیجا۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ انسان دنیا میں آ کر ہم دیکھیں کہ اس میں کون سا انسان ان میں سے نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ چند مختصر سالوں کی زندگی جو لا علم ہے، بے خبر ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں میں نے کب مرنا ہے، اللہ نے مٹی سے بنا کے انسان کو مختصر زندگی دے کے فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرے بندے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں آ کے کیا کرتے ہو، اچھے اعمال کرتے ہو، ہماری اطاعت حکم برداری کرتے ہو، یا برے اعمال کرتے ہو، منمانی منچاہتی کرتے ہو۔ یہ میرے رب امتحان لینا، آزمائش لینا چاہتا ہے۔ اور پھر آخر کیا ہوگا؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے، رب ذوالجلال کی اطاعت کی، فرما برداری کی، منمانی منچاہتی من پسندی نہ کی، ہوائے نفس کی پیروی نہ کی، شیطان مردود لعین کی پیروی نہ کی، وحدہ لا شریک رب ذوالجلال کی ماتحتی میں محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاری، قرآن اسلام دین شریعت پر چل کر زندگی گزاری، تو فرمایا ان کی بھی زندگی ختم ہونی، اور جو منمانی اور منچاہتی کرتے ہیں تو ان کی زندگی نے کوئی بھی ختم ہونا ہے۔ دونوں کی زندگی کو شام آنی ہے۔ اور پھر تم مرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ میرے رب نے فرمایا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، میرے بندے اسی زمین سے بنانے والا بھی میں ہوں، اور تمہیں پھر دوبارہ اس زمین میں لٹانے والا بھی میں ہوں۔ میں اس پہ طاقت رکھتا ہوں۔ اب جب یہ انسان دوبارہ اس مٹی میں لوٹتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو چند دنوں کے بعد اس کے آنتوں میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا پیٹ پھولتا ہے اور پھٹتا ہے، اور وہ کیڑے اس کے گوشت کو کھاتے 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 ختم کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہڈی رہ جاتی ہے، پھر ان کیڑوں کو خوراک نہیں ملتا، وہ خود بھی مر جاتے ہیں۔ چند سالوں بعد وہ جو صرف ہڈی رہی ہے، اب اس انسان کی ہڈی بھی قبر میں چند سالوں بعد مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے رب کی طاقت دیکھو، یہ جو انسان ہے اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر مٹی میں لٹا کے مٹی بنایا۔ غور کرو ذرا، اب تجھے تکبر کی کیا بات ہے بھائی؟ تو کس بات کا غرور کرتا ہے؟ تو بھائی کون سی طاقت پہ مغرور ہے؟ مٹی پیروں تلے ہر وقت روند کے جاتا ہے، تو رگڑ کے جاتا ہے، اسی مٹی سے میرے رب نے تجھے بنا کے یہ شان و صورت دی تاکہ میں تجھے آزما سکوں کہ کون ہے تم میں جو نیک عمل کر کے آتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟
تیری زندگی کے شام کر کے تجھے موت دے کے پھر اسی مٹی میں ملایا، چند سالوں بعد تو اس مٹی میں مل کے ختم ہو چکا۔ یہ دو چیزیں اللہ انسان کو بتا رہا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، آپ نے اپنے بچوں کو دیکھا، ہم خود پیدا ہوئے ہیں اس وقت سمجھ نہیں تھی، آج ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم بھی اسے آئے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں کو قبروں میں اتارا، آپ نے اپنے بڑوں کو قبروں میں اتارا، تو یہ دو چیزیں کہ مٹی سے میں نے پیدا کیا اور مٹی میں نے تجھے دوبارہ لٹا کے تجھے پھر مٹی بنایا، ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ یہ دو چیزیں دکھا کے اللہ تیسری چیز سمجھانا چاہتا ہے کہ مٹی سے جو اللہ تجھے بنا سکتا ہے، پھر دوبارہ اسی مٹی میں جو تجھے ملا سکتا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، وہ رب تیسری مرتبہ اسی مٹی سے تجھے اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بھی میری طاقت و قدرت کتنی ہے، میں نے تجھے مٹی سے بنایا، تجھے دکھایا، پھر تجھے اسی مٹی میں لٹایا، اسی مٹی میں نے تجھے ملا کے مٹی بنایا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اور زندگی میں نے کیوں دی، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تجھ میں کون سا انسان ایسا ہے جو نیک عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ دو کام کروا کے سمجھا کے اللہ تیسری بار سمجھانا چاہتا ہے، میرے بندے، جو رب ان دو کاموں کے کرنے پہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے نا، تو وہ رب تیسری طاقت بھی رکھتا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ جب کل قیامت کا دن اللہ قائم کرے گا تو اللہ کے ایک حکم سے جتنے مردے قبروں کے مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں پھر سے زندہ ہو کے محشر کی جانب رواں دواں ہوں، محشر کی جانب جائیں گے۔